ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکومت پر پارلیمانی انتخابات کے قریب حزب اختلاف کی جماعتوں کے بینک کھاتے بند کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گاندھی، پارٹی کے خزانچی اجے ماکن اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پارٹی کے بینک کھاتوں کو انکم ٹیکس جمع نہ کرانے کے الزام میں سیل کر دیا گیا ہے۔ کانگریسی رہنماؤں نے کہا کہ انتخابات کے قریب پارٹی کے بینک کھاتے بند کر دیے جانے سے انتخابی مہم چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انتخابات کے قریب بینک کے کھاتوں کو مسدود کیا گیا ہے تاکہ یہ پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں اور انتخابات سبھی سیاسی جماعتوں کے لیے تشہیراتی اور انتخابی مہم چلانے کی یکساں سہولتیں ضروری ہیں۔ کانگریس کے صدر نے کہا کہ ہماری جماعت کے کھاتے منجمد کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم برابری کی بنیاد پر الیکشن نہ لڑ سکیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسلام آباد کابل کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا۔ خواجہ آصف نے ایک غیر ملکی میڈیا سے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تصادم نہیں چاہتا۔ انہوں نے افغانستان کے اندر پاکستان کے حالیہ فضائی حملے کے بارے میں کہا کہ اگر کابل حکومت اپنی سرزمین کے اندر پاکستان مخالف دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہے تو پاکستان کو ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے آپریشن کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے افغانستان کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے، جس کے پیش نظر افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف اسٹارٹ سے ہم نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ ہم اس طرح ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسلام آباد اس راہداری کو بند کر سکتا ہے جو کابل کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ 18 مارچ کو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کی احترام کرتا ہے اور افغان شہریوں پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردانہ کارروائیاں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے جمعرات کو بھی جاری رہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر متعدد بار بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ کے مغربی حصے میں واقع الجدید کیمپ پر ایک رہائشی گھر پر بمباری کے نتیجے میں 9 افراد شہید ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق بہت سے افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مغربی غزہ میں بھی ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مغربی غزہ کے النصیرات کیمپ کے شمال مغرب میں واقع ٹاوروں کے اطراف کے علاقوں کو بھی صہیونی علاقہ طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کے توپ خانے نے بھی غزہ کے الرشید شاہراہ اور دیگر علاقوں پر گولے برسائے ہیں۔ غاصب فوجیوں نے الشفا اسپتال میں موجود افراد کو وارننگ بھی دی ہے کہ وہ فوراً اس اسپتال کو خالی کر دیں۔ خبر رساں ذرائع نے غزہ شہر کے الشفا اسپتال کے طبی عملے کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ منقطع ہونے کی اطلاع دی ہے۔ فلسطینی میڈیا نے مسلسل کئی دنوں سے الشفا اسپتال کا محاصرہ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج الشفا کے اندر بھی فلسطینی پناہ گزینوں کے خلاف اپنی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوج گزشتہ 4 دنوں سے شفا اسپتال کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت نے
آج صبح فلسطینیوں کو اس اسپتال کو پوری طرح خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرب اردن میں گزشتہ گھنٹوں کے دوران صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے شمالی الخلیل میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی جوان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک فلسطینی جوان غرب اردن کے علاقے الخلیل کے شمال میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ صہیونی میڈیا نے بھی صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں اس جوان کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صہیونیت مخالفت کارروائیاں انجام دینا چاہتا تھا۔ غرب اردن میں المیادین کے نامہ نگار نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان طول کرم میں سخت لڑائی ہوئی ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے بھی طول کرم میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین اور ان قابض فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، جنہوں نے نور شمس کیمپ پر مختلف محوروں سے حملہ کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت نے نور شمس کیمپ میں اپنے فوجیوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بھی کہا ہے کہ حالیہ چند گھنٹوں میں نور شمس کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہداء کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ فلسطینی اسپتال کے ذرائع نے بھی جنین، طول کرم اور الخلیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں 102 سیٹوں پر نامزدگی کا عمل شروع۔ 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 4 علاقوں میں انتخابی گہما گہمی شروع۔ 30 مارچ تک واپس لیے جا سکتے ہیں نام۔ مودی نے پوتن کے بعد زیلنسکی کو کیا فون، کہا جنگ روک کر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ اسرائیل کا غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری، امداد تقسیم کرنے والی ٹیم پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 27 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بریلی کے ایڈیشنل سیشن جج سے الہ آباد ہائی کورٹ ناراض، یوگی کی تعریف میں کیے گئے تبصرے مسترد۔ دہلی میں گرمی کی شروعات، 20 مارچ رہا اس سال کا گرم ترین دن۔ دہلی کے ویلکم علاقے میں عمارت گرنے سے 2 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ بہار کے بیگوسرائے کی آلودگی پر رپورٹ کی مخالفت، تعصب کا الزام۔ مہاراشٹر اور اروناچل پردیش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر پیمانے پر شدت 4.5 اور 3.7 رہی۔ مارچ کے آخری اتوار کو کھلے رہیں گے سبھی بینک، RBI نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پریاگ راج میں بھی لگا روڈ نہیں تو ووٹ نہیں کا بینر، حکمران طبقے کے خلاف زبردست ناراضگی۔ پپو یادو اپنی پارٹی کے ساتھ کانگریس میں شامل۔ کیرالامین مودی کی ریلی میں واحد مسلم امیدوار غیر موجودگی پر CPM نے سوال اٹھائے۔ حکومت کا الیکشن کمشنر کی تقرری سے چیف جسٹس کو باہر رکھنے کا اپنا موقف کا دفاع۔ حکومت کا الیکشن کمشنر کی تقرری سے چیف جسٹس کو باہر رکھنے کا موقف۔ بلڈانہ میں سڑک پر آخری رسومات ادا کرنے کی پاداش میں معاملہ درج۔ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو روکنے کے مقصد پر کام کر رہا ہے، ڈونلڈ لو۔ ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس صدر آصف علی زرداری کی احتساب عدالت میں صدارتی استثناء کی درخواست۔ ملک میں کالعدم TTP اور بیرون ملک سے PTI حملہ آور ہے، طلال چودھری۔ صدی کے آخری تک تقریباً ہر ملک کی آبادی سکڑ جائے گی، تحقیق میں انکشاف۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر دستخط۔ افغانستان کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے۔ پاکستان کابل میں افغان عبوری حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح ساتھ نہیں چل سکتے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ ایکس کی بندش، حکومت کب تک سب ٹھیک ہے کا دکھاوا کرے گی؟ یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا ایکس کی بندش کے حوالے سے حکام کی
نئی حکمت عملی یہ ظاہر کرنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آزادی اظہار رائے کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا۔ عمران خان اہلیہ کی درخواست ضمانت کیس میں عدم حاضری، سپرنٹنڈنٹ جیل کو شوکاز نوٹس جاری۔ پاکستان نے 18 مارچ کو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ترجمان دفتر خارجہ۔